السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول جان تیرے قدماں چ رکھی ہو، یہ قسط نمبر 34 تحریر عریج شاہ۔ سچویشن اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی اور شازل کا خون اتنا زیادہ بہہ چکا تھا کہ ان کو مولوی کو بلانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ رہا تھا۔ وہ نکاح کے لیے مان چکی تھی صرف اور صرف اس کی جان بچانے کے لیے۔ شازل کا دماغ گھوم رہا تھا۔ مولوی صاحب کے آنے تک اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا تھا۔ ساری کنڈیشن دیکھتے ہوئے مولوی صاحب نے بھی بہت جلد بازی میں نکاح پڑھوایا تھا۔ اس شخص کو قبول کرتے ہوئے وہ کسی طرح کے کوئی جذبات نہیں رکھتی تھی۔ نکاح کی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوتا اس سے پہلے ہی وہ غصے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اٹھو اور ہسپتال چلو، میرے متھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنے غصے سے بولی کہ اتنی بری کنڈیشن میں بھی اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ ابھری تھی۔ ارے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، بچاؤ مجھے، ہسپتال لے کر چلو، مر جاؤں گا میں۔ ابھی تو زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہے اور مرنے جا رہا ہوں۔ گاڑی سٹارٹ کریں انکل، مجھے مرنا نہیں ہے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکلا تھا جبکہ زاہد صاحب بھی اس کے پیچھے ہی آتے ہوئے گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ انکل جلدی چلیں، کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورتیں آرام سے چل کر آئیں گی، میری موت ہو جائے گی۔ گاڑی میں کوئی نہیں بولا تو زاہد صاحب نے کسی کا بھی انتظار کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ پھپھو فکر نہ کرے، ایسے ڈیٹھ لوگ مرتے نہیں ہیں، میں گھر جا رہی ہوں، وہ ان سے کہتے ہوئے وہیں کھڑے پھپھو کے ڈرائیور سے کہنے لگی تھی، جبکہ عروج بھی اس کے ساتھ گھر جانے لگی تھی۔ پھپھو نے اسے جانے سے منع نہیں کیا تھا کیونکہ شازل کو اس کی منزل مل چکی تھی، لیکن ارون کا کیا؟ ایک ناپسندیدہ شخص اس کی زندگی میں پھر سے شامل ہو چکا تھا جو اسے سخت ناپسند تھا۔ اب ان حرکتوں کے بعد تو شاید وہ اور بھی ناپسند ہونے والا تھا، لیکن سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر چکا تھا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی جس کے لیے وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتا تھا۔ وہ خوش تھا، بہت زیادہ خوش تھا، اور اس کی خوشی میں وہ بھی خوش تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ ہسپتال کے لیے نکلی تھی کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ہاتھ کی نسیں اس نے جگہ جگہ سے کاٹی تھی جو اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اور اسے کسی بھی طرح کے خطرے میں وہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی ہسپتال پہنچی جہاں زاہد صاحب پریشانی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایمرجنسی میں تھا، دراصل راستے میں ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ حالت بہت زیادہ خراب تھی، خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر تو حیران ہیں کہ کوئی انسان اتنا ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بولے تو اس کنڈیشن میں بھی سومیا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آپ تو اس کے ڈھیٹ پن کا پہلا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، میں بچپن سے دیکھتی آئی ہوں، وہ بولی تو زاہد صاحب بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔ اسے ہوش آ چکا تھا لیکن اب تک وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھا۔ جب سومیا کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی پٹی کھول رہا تھا۔ شازل بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پٹی کیوں کھول رہے ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ وہ مجھے چیک کرنا تھا کہیں ارون کو کچھ اور تو نہیں بنا دیا۔ ویسے تو میں نے اس کے نام کے سپیلنگ ٹھیک سے چیک بھی کیے تھے، لیکن یہ نہ ہو کہ کچھ غلطی۔ بالکل ٹھیک ہے اس کا نام، بے وقوف لڑکے، بس کر دو، اب اور کتنا ستاؤ گے اسے؟ تم جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے احساس دلانے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا گھور کر چہرہ پھیر گیا تھا۔ تم جانتے ہو اس کے دماغ میں ان سب چیزوں کا کیا اثر پڑا ہوگا؟ بیٹا وہ پہلے ہی ایک ناکام نکاح کی کیفیت سے گزر رہی تھی، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ رونا دھونا کریں، اور ویسے بھی سیدھے طریقے سے تو اس نے ماننا نہیں تھا، تو الٹے طریقے سے منا لیا۔ ویسے ہے کہاں میری بیگم؟ اسے بلائیے، آ کر شوہر کی تھوڑی خدمت کرے، خیال رکھے اپنے شوہر کا۔ شوہر یہاں ہسپتال میں پڑا ہے اور میڈم کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں۔
وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت اتنا زیادہ خوش تھا کہ سومیا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اپنے گھر چلی گئی ہے وہ، اور تم اب اسے بالکل تنگ نہیں کرو گے۔ تمہارے نام ہو چکی ہے وہ، اب تمہاری ہی ہے۔ اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دو، اسے تھوڑا وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارنے دو، اس رشتے کو سمجھنے دو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر اسے ابھی کنٹرول نہ کیا تو وہ آگے کنٹرول میں آئے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جب انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اسے تنگ نہیں کرو گے، سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے آئی برو اچکا کر انہیں دیکھا تھا۔ میرے ساتھ ضدیں لگائیں گی آپ؟ جا کر بتائیں، اس کا شوہر ہسپتال میں پڑا ہے، ہاتھ کٹ گئے، مرتے مرتے بچا ہے، الٹا آپ مجھے سنا رہی ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولا۔ سومیا کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کھانا آ رہا ہے، کھانا کھاؤ اور اس کے بعد دوائی کھا کر تھوڑی دیر آرام کرو۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی تو اس نے گھور کر انہیں دیکھا تھا، جیسے ان کے لفظوں پر یقین نہ آیا ہو۔ مطلب آپ میرے ساتھ ضدیں لگائیں گی؟ وہ جیسے چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ میں کوئی ضد نہیں لگا رہی ہوں تمہارے ساتھ شاذر، میرے بچے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ نہیں آ سکتی، ابھی وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں کھانا اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھاؤں گا اور دوائی بھی اسی کے ہاتھ سے لوں گا۔ فضول میں میرا سر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جائیے یہاں سے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پھپھو بس کر دیں، اب مزید میں کچھ نہیں کرنے والی۔ آپ کے آخری سہارا سوچ سوچ کرنا وہ مجھے اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ اب مجھ سے تو آپ کوئی بھی امید مت رکھیں، اسے دیکھنے کے لیے جاؤں تاکہ وہ اور پھیل جائے۔ مجھے تو آپ پر غصہ آ رہا ہے، کیوں آپ اس کی ہر بات ماننے کے لیے اتنی مجبور ہیں؟ ایسا بھی کوئی بھوکا نہیں مرتا وہ دیکھیے گا جب بھوک لگے گی نا، ایسا بھی کوئی بھوکا نہیں مرتا وہ، دیکھیے گا جب بھوک لگے گی اپنے آپ ساری محبت کھڑکی کے راستے بھاگ جائے گی اور کھانا کھا لے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے، میں تو کہیں نہیں جانے والی۔ وہ صاف ستھرا انکار کر رہی تھی۔ بیٹا وہ بہت ضدی ہے، وہ کچھ نہیں کھائے گا، مجھے یقین ہے۔ جب تک تم اسے منانے نہیں جاؤ گی وہ اپنی ضد پر قائم رہے گا۔ پھپھو اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ تو رہے نہ قائم، میں کیا کروں؟ میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے پھپھو، اور نہ ہی میں اس نکاح کو چلنے دوں گی۔ اس نے مجھے بلیک میل کر کے یہ جو کرنے کی کوشش کی ہے نا، اس چیز میں میں اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ بہت بری طرح سے ناکام ہوگا وہ، اور آپ نہ ہر چیز میں اس کی حمایت نہ کیا کریں۔ اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں آپ، اور وہ اتنی آسانی سے آپ کو ٹریپ کر لیتا ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لیجئے پھپھو، اب آپ اس کی کوئی بات نہیں مانیں گی اور نہ ہی اس کی بلیک میلنگ کا شکار ہوں گی۔ لیکن بیٹا وہ کھانا نہیں کھا رہا، دوائی نہیں لے رہا، کچھ نہیں ہوگا پھپھو، جب بھوک لگے گی تب کھانا بھی کھا لے گا اور جب تکلیف ہوگی تب دوائی بھی لے لے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، کوئی بھی انسان کسی کے لیے بھوکا نہیں مرتا، بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی ہے، اس وقت وہ اپنی خوشی میں مگن ہے۔ فی الحال مجھے بلانے کے لیے ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا۔ اگر اس کی دھمکیوں میں آ کر ہم نے اس کی باتیں ماننا شروع کر دی نا، تو پھر وہ اور پھیل جائے گا اور ہمیں ہمیشہ کی طرح ہمیشہ اس کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ اور میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ وہ آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے لیکن مجھے نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی
اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ بے بسی سے زاہد صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ بھیا آپ بات کریں نا، نکاح تو ہو چکا ہے، اب وہ اس کے نکاح میں ہے، وہ حق رکھتا ہے اس پر۔ اگر یہی اپنی ضد نہیں چھوڑے گی تو وہ بھی تو مزید باقی ہوگا نا۔ اب نکاح ہو گیا ہے تو ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے اگر اروم کوشش کرے گی تو وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں بات کرنے کی کوشش کروں گا اس سے سومیا، لیکن وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ زبردستی کے رشتے کس طرح سے نبھائے جاتے ہیں یہ تو تم بھی خود بھی سمجھ سکتی ہو، لیکن میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ میری بات ماننے کو تیار ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ ہاں لیکن اس معاملے میں اروم کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اور کر ہی کیا سکتی تھی؟ شازل اپنی ضد چھوڑو، تم نے دوائی لینی ہے، پلیز کھانا کھا لو۔ وہ گھر آ چکا تھا لیکن اپنی ضد پر قائم تھا۔ میں نے کہا نا، کھانا کھاؤں گا تو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھاؤں گا۔ آپ لوگ بار بار ایک ہی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بیڈ کرون سے ٹیک لگائے اپنے موبائل فون کا استعمال کر رہا تھا۔ شازل بے وقوفی مت کرو، وہ نہیں آئے گی۔ تم جو اس کے ساتھ کر چکے ہو نا، اتنا کافی ہے، اسے وقت دو سنبھلنے کا۔ سومیا نے اسے سختی سے کہا تھا۔ سنبھل چکی ہے، وہ قبول کر چکی ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اب اسے میرے ساتھ رہنا ہے۔ بلائیے اسے، اور ویسے بھی اپنے گھر کس کی اجازت سے گئی ہے؟ وہ میرے نکاح میں ہے، اس طرح کیسے جا سکتی ہے وہ کہیں بھی؟ وہ انہیں گھورتے ہوئے بولا، رخصتی نہیں ہوئی ہے، صرف نکاح ہوا ہے، اور جب تک اس کی رخصتی نہ ہو وہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ وہ جیسے اسے سمجھا رہی تھی۔ شازل نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جیسے ان کی بات کو سمجھا تھا۔ اچھا، مطلب کہ رخصتی کے لیے پھر سے ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ وہ کافی دیر کے بعد بولا تو سومیا سر پکڑ کر رہ گئی۔ یار اس طرح سے تو میں پورا کٹ پھٹ جاؤں گا۔ کٹے پھٹے ہسبینڈ کو لے کر کیا کرے گی وہ؟ اسے کہیے نا کہ آ جائے میرے پاس۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ کبھی کبھی وہ اتنا معصوم لگتا تھا کہ سومیا کو اس پر بہت پیار آتا تھا، اور کبھی کبھی وہ اپنی ضد سے انہیں اچھا خاصا تپا کر رکھ دیتا تھا۔ کھانا کھا لو شازل، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسے وقت کی ضرورت ہے، تمہیں بھی تھوڑے وقت کی ضرورت ہے اس رشتے کو نبھانے کے لیے، اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ تم لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا۔ منہ تو لگاتی نہیں ہے، وہ ساتھ کیا دے گی؟ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں کیونکہ اس سے وقت کی ضرورت ہے، 2 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں اسے۔ اگر 2 گھنٹے میں نہیں آئی نا تو میں پھر سے ہاتھ کاٹ کے ہسپتال پہنچ جاؤں گا۔ اگر مر گیا تو سیدھا سیدھا الزام اس پہ آئے گا، یاد رکھیے گا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بستر پر لیٹا اپنے چہرے پر بلینکٹ لے چکا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اب وہ ان سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا میں بات کروں گی اس سے، تم اٹھ کر کھانا کھا لو نا، میں سمجھاؤں گی اسے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کھانا کھاؤں گا تو اسی کے ہاتھ سے کھاؤں گا، ورنہ بھوکا رہوں گا۔ وہ انہیں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ پلیز اپنی ضد چھوڑ دو بیٹا، اپنی صحت سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی، جبکہ شازل کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ ضد کا اتنا پکا تھا کہ حد نہیں۔ وہ اس کی منتیں کر کر کے تھک ہار کر باہر نکل گئی تھی۔ نیچے آ کر بیٹھتے ہوئے آخر انہوں نے اپنا فون اٹھا کر اروم کو کال کی تھی۔ جب تم اس کے نکاح میں نہیں تھی تب زیادہ بہتر تھا، اب اس کو سمجھانا میرے بس سے باہر ہے۔ آ کر سنبھالو اسے اروم، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ بے بسی کی آخری انتہا پر بول رہی تھی، جبکہ اروم ان کے لہجے کی بے بسی محسوس کر کے خود بھی بے بس ہو گئی تھی۔ کوئی اتنا ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔
میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں پھپھو، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے سومیا کو سکون ہوا تھا۔ جان تیرے قدماں چ رکھی ہوئی ہے قسط نمبر 35 تحریر ارید شاہ۔ وہ بنا اجازت اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اور وہ جو آرام سکون سے بیڈ پر لیٹا موبائل فون استعمال کر رہا تھا، اس کے آتے ہی اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ کھانا لے کر آئے اندر، اس نے اونچی آواز میں کہا اور پھر اس کے پاس ہی کرسی رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بند کرو اپنی ڈرامے بازیاں اور کھانا کھاؤ۔ یقین کرو تمہارے جینے مرنے سے مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا، لیکن میری پھپھو تم سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی اور میں نہیں چاہتی کہ میری پھپھو کو کوئی بھی اور تکلیف سہیں۔ اٹھو اور کھانا کھاؤ، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے خود بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، اب یہاں تک آنے کا احسان کر ہی دیا ہے تو ایک احسان اور بھی کر دو، اپنے نرم و ملائم ہاتھوں کا استعمال کرو اور مجھے نوالے بنا بنا کر کھلاؤ۔ ویسے بھی شوہر کی خدمت تو کرنی پڑتی ہے، یہ تو ہر لڑکی پر فرض ہوتا ہے نا۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے لگا تھا۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، وہ غصے سے دہاڑ کر بولی تھی۔ منقوہ تو ہونا، اور ویسے بھی تیار ہو جاؤ، اب تو ساری زندگی مجھے ہی برداشت کرنا ہے۔ وہ جیسے اس کی حالت کے مزے لے رہا تھا۔ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے میری، فکر مت کرو، میں یہاں سے جاتے ہی خلا کا کیس کروں گی، پھر تم دیکھنا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ شازل نے ایک لمحے میں اسے کھینچ کر بیڈ پر پھینکا تھا اور اس کے اوپر آ گیا تھا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ پھر سے کرنا ذرا، مجھ سے طلاق لوگی تم؟ جان سے مار ڈالوں گا۔ اگر میں خود کو ختم کر سکتا ہوں تو تمہیں ختم کرنے میں بھی ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، بڑی مشکل سے تمہیں اپنے نام کیا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ اس طرح تمہاری فضول باتوں میں آ کر ہار جاؤں گا۔ شازل خان کبھی ہارتا نہیں ہے۔ اپنے چھوٹے سے دماغ سے یہ فضول سوچیں نکال کر پھینک دو کہ تم کبھی شازل خان سے دور جا سکتی ہو۔ تمہاری روح پر میرا حق ہے، تمہاری جان میری امانت ہے۔ سوچنا بھی مت کہ اب میں تمہیں خود سے الگ ہونے دوں گا۔ تم میری ہو اروم شازل خان، صرف اور صرف میری ہو۔ اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ وہ اس کا چہرہ دبوچے اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ گردن پر ہاتھوں کی سختی نے اسے کھانسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ پیچھے کو ہٹتا اسے چھوڑ چکا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر بیڈ پر پڑی یوں ہی کھانستی رہی تھی۔ اب کھانا کھلاؤ گی یا بھوکا رکھنا ہے مجھے؟ وہ بالکل ریلیکس انداز میں اسے کھانستے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ باہر میں جاؤ میری طرف سے۔ وہ کھانستے ہوئے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا کر خود ہی کھانے کی پلیٹ اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ مسز اعظم، آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہے یا نہیں؟ مطلب کوئی بندہ اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے میرے نکاح کو اور آپ رخصتی کی بات ہی نہیں کر رہی۔ جا کر ان سے رخصتی کی بات کریں۔ مجھے میری بیوی میرے پاس رکھنی ہے، اس گھر میں رکھنے کے لیے میں نے نکاح نہیں کیا ہے اس سے۔ وہ نیچے آتے ان سے کہنے لگا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور وہ کسی طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرتا تھا، لیکن آج 1 ہفتے کے بعد وہ پھر سے انہی باتوں پر آ گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اب کیا کروں میں؟ جا کر بھائی سے گن پوائنٹ پر ان کی بیٹی کی رخصتی کرواؤں؟ وہ نہیں مان رہی شازل،
وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ ان کی بات کو پوری طرح سے نظر انداز کر چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے میری بیوی میرے پاس چاہیے اور ہر قیمت پر چاہیے۔ جا کر مانگیے اسے ورنہ اٹھا کر لے آؤں گا۔ کوئی روک نہیں سکتا، میرے نکاح میں ہے وہ کافی غصے سے بولا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی جب بھی وہ غصے میں ہوتا تھا تب وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں بولتا تھا، بلکہ وہ بولتا تھا جو وہ کرنے والا تھا۔ اس کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ بدلے میں کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ وہ کہہ ہی کیا سکتی تھی؟ ان کے بیٹے پر ان کی چلتی ہی کہاں تھی؟ وہ تو اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنی مرضی کرتا تھا، اور یہاں بھی وہ اپنی ہی مرضی کرنے والا تھا۔ میں بات کروں گی ان سے، اور پلیز تم بھی کچھ مت کرنا، میں خود کروں گی، میں مناؤں گی اسے، اس کی رخصتی بھی ہو جائے گی۔ وہ یقین دلا رہی تھی۔ آپ پر 1% بھی یقین نہیں ہے مجھے، لیکن چلیں کیا یاد کریں گی، میں پھر بھی آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں، ایک کوشش آپ کر لیجئے، اور اگر آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو پھر میں اپنی کوشش کروں گا، اور یقیناً میری کوشش کسی کو پسند نہیں آئے گی، تو بہتر ہے کہ آپ کی کوشش کامیاب ہو جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ وہ واضح الفاظ میں دھمکی دے رہا تھا۔ سومیا نے کچھ نہیں کہا، ہاں میں سر ہلا گئی، جبکہ وہ پرسکون سا اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ سومیا کا سکون تباہ کر کے تو وہ ویسے بھی پرسکون ہو ہی جاتا تھا۔ آئیے، کیسی ہیں آپ؟ وہ نیچے آ کر ان سے ملنے لگی تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، ہمیشہ والے جواب پر وہ کھل کر ہنسی تھی۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر پاتی۔ ویسے اگر میں اس کا قتل کر دوں تو کیا آپ مجھے اس کا خون معاف کر دیں گی؟ عروج نے سختی سے تنبیہ کی۔ کم آن آپی، میں کون سا چھری لے کر اسے مارنے جا رہی ہوں؟ اجازت ہی تو مانگ رہی ہوں۔ اگر اجازت مل جائے تو چھری اٹھانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ کم آواز میں بولی، جبکہ عروج اس کے پاس بیٹھی کھی کر رہی تھی۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ میری طرح ناپسندیدہ انسان سے نکاح ہو، پھر میں… وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک خیال آیا کہ اس کا نکاح بھی تو ناپسندیدہ انسان سے ہی ہوا تھا، اور اب کی دفعہ عروج کا کیکا بے ساختہ تھا۔ تم اسے بدل سکتی ہو، مجھے یقین ہے۔ تمہاری بات مانتا ہے وہ جیسے یقین دلا رہی تھی۔ بس کریں پھپھو، وہ میرے بس سے باہر ہے۔ آپ خواہ ہی مجھے سر پر مت چڑھائیں، میں کچھ نہیں کر سکتی اس کے معاملے میں، ہاں لیکن دعا ضرور کر سکتی ہوں کہ اللہ خیر کرے اور آپ کی پریشانیاں کم کرے۔ بیٹا تم ایک بار آ جاؤ، میری ساری پریشانیوں کا حل نکل آئے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو اس نے ہاتھ ہی جوڑ دیے تھے۔ خدا کے لیے مجھے بخش دیں، یہ سب کچھ میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں کر سکتی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے تمہیں اس کے ساتھ رخصتی کے لیے نہ منایا تو وہ تم پر حق رکھتا ہے، اٹھا کر لے جائے گا۔ آئے تو صحیح ہاتھ نہ توڑ دوں میں اس کے۔ وہ غصے سے سیدھی ہوئی تھی۔ تم لوگ خود ہی دیکھ لینا اب آگے کیا کرنا ہے، میں نے تو اس کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ وہ جیسے ہاتھ جھاڑ رہی تھی۔ آپ فضول میں اس ڈرامے باز انسان کو سر پر چڑھا رہی ہیں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ۔ اور میں بول رہی ہوں، میں کسی بھی طرح اس کی دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ خیال رکھیے اس کا، کہیں ضائع نہ ہو جائے میرے ہاتھوں سے۔ اس کے غصے کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، اب تم جانو، تمہارا شوہر جانے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہونے لگی، جبکہ وہ ناراضگی سے منہ بنا گئی تھی۔ دیکھو یار، رخصتی کر لو، کم سے کم مجھے ایک نیا جوڑا تو مل جائے گا۔
اگر وہ تمہیں اٹھا کر لے گیا تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور میں وجدان کو لوٹ بھی نہیں پاؤں گی۔ جاتے جاتے اپنی بہن کا بھلا کر دو۔ عروج اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے اپنے ہاتھ چھڑاتی اندر بھاگ گئی تھی۔ پھپھو میں بول رہی ہوں، اس کو نہ اٹھا کر ہی لے جائے گا، میرا جوڑا سولی چڑھ جائے گا۔ پھپھو دروازے سے باہر ہو رہی تھی جب عروج نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر باہر نکل گئی تھی۔ تو یہ تو اس کا آخری فیصلہ ہے، وہ کسی بھی طرح اس رخصتی کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کو مناؤ، آرام سکون سے اسے سمجھاؤ، اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤ۔ تو میرے پاس آئے گی تو یقین دلاؤں گا نا، اتنے دور سے تو اسے یقین دلانے سے رہا، آپ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ غصے سے بھربھرایا تھا جبکہ وہ شانیں اچکا چکی تھی، اس معاملے میں وہ بالکل باہر تھی۔ میں بول رہا ہوں میں اٹھا کر لے آؤں گا، پھر مت کہیے گا کہ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے، اس نے انہیں جاتے دیکھ کر کہا۔ میں تم دونوں کو سمجھانے سے قاصر ہوں، جو تمہارا دل کرتا ہے تم وہ کرو، بس مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھو، مجھے معاف رکھو۔ وہ جیسے اپنا دامن چھڑا چکی تھی۔ شاذل نے غصے سے انہیں دیکھا تھا اور پھر وہ دماغ میں کوئی پلان ترتیب دینے لگا تھا اور پھر فون نکال کر ایک نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے تھوڑی ہی دیر میں کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، آفٹر آل میں آپ کا بیٹا ہوں۔ جی مام۔ وعلیکم السلام۔ شاذل بیٹا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بتاؤ تم نے کیوں فون کیا ہے، کوئی مسئلہ لگ رہا ہے تمہیں؟ وہ گہرا سانس لے کر اس سے پوچھنے لگے تھے۔ جی ماموں، میرا مسئلہ تو آپ کی بیٹی ہے، وہ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، میں اسے رخصتی کی شاپنگ کے لیے لے کر جاؤں؟ اس نے اجازت لیتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، میری بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں، کب رخصتی رکھی ہے تم نے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگے تو وہ ہلکا سا شرمندہ ہوا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں۔ میرا تو ارادہ ہے کہ پرسوں رخصتی رکھ لیتے ہیں، 2 دن شاپنگ بھی تو کرنی ہے نا، پھر پارلر کی اپائنٹمنٹ بھی لینی ہے، لڑکیوں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو سادہ سا سوٹ پہن کر بھی رخصتی لے لیں گے۔ وہ بڑے ڈھڈائی سے جواب دے رہا تھا۔ ہاں بیٹا لے جاؤ، لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، اگر تمہارے ساتھ آنا پسند کرے تو بے شک اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے مزید کچھ بھی نہیں کہا تھا جبکہ وہ صرف خدا حافظ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ فون بند ہو کر کرتے ہوئے انہوں نے گھور کر فون کو دیکھا تھا، جیسے سامنے شاذل کھڑا ہو کتنی آسانی سے سب کچھ خود ڈیسائیڈ کر رہا تھا، نکاح بھی کر لیا تھا اور رخصتی بھی کروا رہا تھا۔ بی بی جی باہر مہمان آیا ہوا ہے، ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے انفارمیشن دی تھی۔ اس وقت کون مہمان آ گیا؟ وہ اٹھ کر اپنا دوپٹہ لیتی ملازمہ کی کھی کی آواز پر، جب ملازمہ کی کھی کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ شاذل آیا ہے، وہ جیسے سمجھ گئی تھی، جبکہ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی ایسی کی تیسی، آج یہ میرے ہاتھ سے بچ کر دکھائے۔ وہ غصے سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی پیروں میں چپل ڈال چکی تھی۔ بی بی جی وہ آپ کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پرسوں آپ کی رخصتی ہے نا، تو آپ کے لیے دلہن کا جوڑا لے کر آنا ہے۔ پرسوں میری رخصتی ہے؟ یہ کیا بکواس اس نے کی ہے تم سے؟ وہ غصے سے ملازمہ سے پوچھنے لگی۔ شاذل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرسوں رخصتی ہے اور آج ہی شاپنگ کرنی ہے، وہ بھی بہت کچھ کرنا ہے، ہال بک کروانا ہے، بیوٹی پارلر والی سے اپائنٹمنٹ لینی ہے، رخصتی کی تیاری کرنی ہے، مہمانوں کو انوائٹ کرنا ہے، اسی لیے سب کچھ جلدی ہوگا، تو آپ جلدی سے باہر آ جائیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ملازمہ اپنی بات مکمل کرتی کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ وہ غصے سے اسے گھور کر رہ گئی۔ اس کی رخصتی ہو رہی تھی، وہ بھی پرسوں ہی،
وہ ہر چیز خود ہی ڈیسائیڈ کر رہا تھا، اور وہ اتنی بے بس نہیں ہو سکتی تھی، کوئی بھی زبردستی اس کی رخصتی نہیں کروا سکتا تھا، اور نہ ہی وہ شاذل کو اتنا حق دیتی تھی۔ وہ ہوگا ڈیٹھ اپنے گھر میں، لیکن وہ بھی اروم زاہد خان تھی، اتنی آسانی سے وہ اس کے ہاتھ ہرگز نہیں آنے والی تھی۔ وہ نیچے آئی تو سامنے بابا کے ساتھ شاذل کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آؤ بیٹا شاذل تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جا رہا ہے، پرسوں رخصتی ہے تو وہ ساری تیاریاں کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ جاؤ، زیادہ وقت نہیں ہے تو اپنی پسند کا جوڑا لے آؤ۔ بابا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ بالکل ریلیکس بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اندر کی باتیں اندر ہی دب چکی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے انہیں ایک سنگین دھمکی دے چکا تھا کہ اگر خود اس کی رخصتی کے لیے راضی نہیں ہوتے تو وہ اپنی بیوی کو اٹھا کر لے جائے گا، اور نکاح نامہ ہر وقت اس کی جیب میں رہتا ہے تو کوئی بھی اس پر سوال اٹھانے کا حق نہیں رکھتا، اور اس کی دھمکی میں وہ آ چکے تھے۔ پہلے ہی وجاہت کی وجہ سے وہ اپنا بہت تماشا بنوا چکے تھے، اب مزید نہیں بنوا سکتے تھے، اور شاذل نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو ہر خوشی دے گا، اس کے پاس کسی دکھ کو بھٹکنے نہیں دے گا، اور نہ جانے کیوں وہ شاذل پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹنگ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔